اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 5 ایسی نشانیاں شیئر کروں گی، آپ کو 5 ایسی نشانیاں بتاؤں گی جس کی وجہ سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی دعاؤں کو سن رہا ہے اور قبول بھی کر رہا ہے، اور آپ اللہ سے جو مانگ رہے ہیں بہت جلد اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، زندگی میں خوشیاں اور غم آتے رہتے ہیں، کبھی خوشیوں کی دھوپ چھائی ہوتی ہے اور کبھی غموں کا بادل چھایا ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی غم آتے ہیں تو کبھی خوشیاں آتی ہیں، اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہیں۔ کبھی زندگی میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں ڈیرے جما لیتی ہیں اور کبھی غموں کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کو ہر چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ خوشی ہو یا غمی ہو۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی بھی واویلے نہیں کرنے چاہیے، اللہ سے گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر ہم پہ کوئی مشکل پریشانی آتی ہے، اس پریشانی کا صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہیں تو اللہ کریم ہمارے صبر کرنے پر ہمیں بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے لیے وہی کرتا ہے جس میں بندے کی بہتری ہو۔ اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس پریشانی کے پیچھے ہماری بہتری ہوتی ہے۔ رب کریم ہمیں کوئی ایسی بات سمجھانا چاہتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں آئندہ فائدہ ہو۔ تو آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو نشانیاں بتاؤں گی، اگر وہ نشانیاں ظاہر ہونے لگ جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کریم نے آپ کی دعائیں سن لی ہیں۔ آپ اللہ سے پھر گھر مانگیں، گاڑی مانگیں، پیسہ مانگیں، آپ کو ہر چیز ملے گی، کوئی بھی پریشانی اور دکھ نہیں آپ کو ملے گا۔ آپ کا مقدر چمک جائے گا، نصیب سورج کی طرح چمک اٹھے گا، پھر آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوگی، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، ہر مراد آپ کی پوری ہوگی، ہر جائز مقصد آپ کا پورا ہوگا، بشرط یہ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گی اس پہ بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اور جو کام کرنے کو کہوں گی ان کو بھی آپ نے کرنا ہے، اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے اندر آپ کو جتنے بھی چینلز کے نام بتائے جائیں پلیز آپ ان چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، یعنی گناہ کسی قسم کا بھی ہو آپ نے گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو کام کرنا ہے، روزانہ بلا ناگا 33 مرتبہ آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کا ورد کرنا ہے۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، کثرت سے آپ نے استغفار یا استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ آج میں آپ کو جو کام بتا رہی ہوں ان کاموں کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور وظیفے کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ نمبر 4 پہ آپ نے جو کام کرنا ہے، جب بھی آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے، چاہے بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کام کو شروع کرنا ہے، جو بھی آپ کام کرنے لگیں گے اس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں۔ یہ عمال کرنے کے بعد جب یہ 5 نشانیاں ظاہر ہو جائیں جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے لگی ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی دعائیں رب کریم قبول فرمائے گا۔ نمبر 1، رات کے 3 بجے
اگر خواب میں آپ کو ہریالی نظر آئے یعنی سبزہ نظر آئے، سبز پھول نظر آئیں یا کوئی بھی ہریالی نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا، آپ کو ہر نیک مقصد میں کامیابی ملے گی۔ نمبر 2 پہ، جب آپ بلا وجہ مسکرائیں، آپ کے منہ پہ مسکراہٹ آئے یعنی آپ کے دل کو سکون اور اطمینان محسوس ہونے لگے تو پھر بھی سمجھ جائیں کہ اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو سنے گا، یعنی آپ کے دل سے بوجھ ہلکا ہو جائے، بوجھ چاہے پریشانیوں کا ہو، غموں کا ہو، بیماریوں کا ہو، جب بھی آپ کے دل سے بوجھ ہلکا ہو جائے آپ اپنے آپ سے خوشی محسوس کریں، آپ کے منہ پہ اگر مسکراہٹ آ رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کریم نے آپ کی دعا سن لی ہے۔ نمبر 3، صبح سویرے آپ کے چھت پہ اگر چرند پرند آ جائیں اور کچھ کھانے کے لیے بیٹھ جائیں تو پھر بھی سمجھ آیا کریں کہ اللہ کریم آپ کے گھر میں خیر و برکت اور رزق دولت بھیجنے والا ہے، یعنی آپ کی زندگی میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں آنے والی ہیں، دکھ پریشانیاں غم ختم ہونے والے ہیں۔ نمبر 4 پہ جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں یا گلی محلے کے بچے ہیں یا رشتہ داروں کے بچے ہیں اور وہ بچے آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، یعنی جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں آپ چاہے ان سے لاڈ کریں، پیار کریں، یا ویسے ہی اگر آپ ان کے پاس سے گزر رہے ہیں یا ان کے پاس کام کوئی کر رہے ہیں اور بچے آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں تو پھر بھی سمجھ جائیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے اور آپ کی دعاؤں کو سنے گا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بچوں میں رب بولتا ہے۔ تو جب بچے آپ کی طرف دیکھ کر مسکرانا شروع ہو جائیں تو پھر آپ سمجھ جایا کریں کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے اور آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا، تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا۔ اور نمبر 5 پہ جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو لوگ آپ کو سلام کریں، آپ کی عزت کریں، آپ کو احترام سے بلائیں، یا آپ کی دائیں آنکھ پھڑکنا شروع ہو جائے یعنی پھڑ پھڑانا شروع ہو جائے تو پھر بھی سمجھ جائیں کہ اللہ کریم آپ کو ہر کام میں کامیابی عطا کرے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی، چاہے وہ گھر ہو، گاڑی ہو، پیسے ہوں، بنگلہ ہو، آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ جو میں نے آپ کو کام بتائے ہیں ان کاموں پہ آپ نے عمل کرنا ہے، جو میں نے آپ کو اللہ کے نام بتائے ہیں یا جو بھی کام کرنے کو کہا ہے بس آپ نے ان کاموں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونا ہے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر بسم اللہ شریف کا ورد آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اگر آپ ایک مرتبہ بھی پڑھیں گے تو اس کام میں برکت ہوگی، اور جس کام میں برکت ہو اللہ کریم کی مدد اس کام میں شامل حال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ روزانہ کی بنیاد پہ توبہ استغفار کثرت سے پڑھیں گے یا 100 مرتبہ ہی پڑھ لیں گے تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، آپ گناہوں سے پاک رہیں گے۔ جب آپ اللہ کو یا وہابو کہہ کر پکاریں گے تو آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ضرور پوری ہوگی، اور جب آپ جھوٹ اور گالی گلوچ سے پرہیز کریں گے تو فرشتے یعنی رحمت والے فرشتے آپ کے نزدیک ہوں گے، اور آپ جو دعا اللہ سے مانگیں گے رحمت کے فرشتے آمین کہیں گے، اور فرشتوں کے آمین کہنے پہ اللہ کریم آپ کو فوراً وہ چیز عطا کرے گا۔ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے اسے لازم کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔